You are watching Poonch Live. चलो भैया फास्ट खड़े आओगे सर के साहब सर जनाबे उमर अब्दुल्ला साहब, जनाबे जावेद राणा साहब, मियां अल्ताफ साहब, मियां अल्ताफ साहब, आप सब मेरे साथ मिलकर बोलो नेशनल 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 कॉन्फ्रेंस। जनाबे फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, हजरत मियां अल्ताफ लारवी साहब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे सीनियर साथी, आप सबके हरदिल अजीज और हमारे मुकामी मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब, मेंढर असेंबली हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार जनाब जावेद राणा साहब, एडवोकेट मारूफ खान साहब, जनाब रहीम दाद साहब, वली दाद साहब, कांग्रेस के हमारी बहन परवीन सरवर साहिबा, फारूक चौधरी साहब, अशरफ चौधरी साहब, मेरे नौजवान साथी जीशान राणा साहब, यहाँ पे स्टेज पे तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अहदेदार हजरात, यहाँ पे आए हुए दोनों तंजीमों के वर्कर, आप भाइयों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपने तरफ से जमात के कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं मेंढर के तमाम वोटरों का, जो हाल ही में पार्लियामेंट इलेक्शन हुए जिसमें आप लोगों की वोटों के नतीजे से हमारे उम्मीदवार जनाब मियां अल्ताफ साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हो के अब पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसके लिए मैं फर्दन आप सबका शुक्रगुजार हूँ। 10 साल के बाद ये इंतखाबात का दौर दोबारा हमारे सामने है। पहला फेज जो है वो चंद दिन पहले अनंतनाग जो जनूबी कश्मीर है वहाँ से इलेक्शन हुए, चिनाब की वादी से हुए, और फिलहाल जो वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं इंशाल्लाह अक्सरियत सीटों की उस फेज में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के उम्मीदवार जो है जीत के आएंगे। अब रही बात दूसरे फेज की, जैसे मैंने कहा 10 साल के अरसे के बाद मुझे दोबारा मेंढर की सरजमीन पे आके जावेद राणा साहब के लिए वोट मांगने का मौका जो है हासिल हुआ है। इस 10 साल के अरसे में बहुत कुछ बदला, बहुत बदला जम्मू कश्मीर में। मैं जब पिछली बार यहाँ जावेद राणा साहब के लिए वोट मांगने आया था तो हम एक रियासत थे, लद्दाख हमारे साथ था, हमारा अपना झंडा, अपनी आईन, पहचान, वजूद, वकार, हमारी ज़मीनों पे अपना हक, हमारे दरियाओं पे अपना हक, हमारे रोज़गार पे हमारे बच्चों का अपना हक। और आहिस्ता आहिस्ता देखें तो इस 10 साल के अरसे में उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं रहा। ना आज हम रियासत हैं, यूटी की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना लद्दाख हमारे साथ है, हमारा अपना झंडा, अपना आईन, ज़मीन पे हक, नौकरियों पे हक, ये सारा कुछ हमसे छीना गया। और आज एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए ये इलेक्शन जो है हम लड़ने का जो है काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बदलाई नहीं जा सकती, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो तब्दील नहीं हो सकता। जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, ये अल्लाह ताला का कोई फरमान नहीं था, ये दिल्ली ने हमारे साथ साजिश रचाई, दिल्ली के तरफ से ये हुआ। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जबकि हम इसको वापस तब्दील करके जितना हमसे छीना गया हम उसको दोबारा वापस हासिल करेंगे। लेकिन मैं इस मौके पर जरूरी समझता हूं ये पूछना कि आखिरकार अगर ये हमारे साथ हुआ 5 अगस्त 2019 को,
अगर ये सारा कुछ हमसे लिया गया तो इसकी बदौलत हमें मिला क्या? कल इसी मेंढर की सरजमीन पे हमारे मुल्क के बड़े लीडर होम मिनिस्टर साहब आके यहाँ पे तकरीर करेंगे। तकरीर के हवाले से वो मेंढर के लोगों से वोट मांगेंगे। वोट के वो तकरीर के दौरान दो चार उनकी बातें होंगी और मैं आज ही आपको कह सकता हूँ वो क्या बात करेंगे। वो 3 खानदानों की बात करेंगे, कहेंगे कि 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को तबाह किया हुआ है, 3 खानदानों ने यहाँ आतंकवाद फैलाया हुआ है, 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर में जो है तरक्की होने नहीं दी और अब इनका दौर आएगा तो जम्मू कश्मीर में जो है तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। यही उनकी बातें होंगी, इसके अलावा वो कुछ कहेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर ये भी कहेगा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो हैं रिजर्वेशन की स्कीम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि झूठ के अलावा इन बीजेपी वालों के पास यहाँ लोगों को बेचने के लिए और कुछ नहीं है। उल्टा मैं होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना पसंद करूंगा कि जगह जगह जब बीजेपी वाले इलेक्शन में कैंपेन करते हैं तो डबल इंजन सरकार की बात होती है। कहते हैं कि डबल इंजन सरकार होगी तो बहुत तरक्की होगी। कहते हैं कि जब दिल्ली में वजीर आजम उनका होगा और रियासत में वजीर आला उनका होगा तो बड़ी तरक्की होगी। ठीक है ना, हम भी मानते हैं तरक्की होनी चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब 10 साल से हम इनका डबल इंजन हुकूमत देख रहे हैं। 10 साल हो गए यहाँ डबल इंजन सरकार को। पहले अल्लाह मगफिरत करे उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और बीजेपी ने मुल्क की हुकूमत बनाई। जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब वफात पा गए तो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। जब 2018 में उनकी हुकूमत को जो है दफा किया गया, फिर राजभवन के जरिए चाहे सत्यपाल मलिक साहब हों, चाहे मुर्मू साहब हों, चाहे आज हमारे गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हों, किसी न किसी सूरत में डबल इंजन सरकार इन्होंने यहाँ हमें दी। लेकिन उस डबल इंजन सरकार का मेंढर के लोगों को क्या फायदा मिला? मैं आज होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि खुदारा नाब इन 6 सालों में आपने मेंढर के लोगों को क्या दिया? क्योंकि जितने भी काम गिने गए हैं फिलहाल, जो जावेद राणा साहब ने अपनी तकरीर के दौरान गिने, जो मेरे साथियों ने अपनी तकरीरों के दौरान गिने, वो सब 2014-15 के काम हैं। उसके बाद कुछ नया नहीं आया। यहाँ मेंढर शहर में जो नया जो सेक्रेटेरिएट का बिल्डिंग बन रहा था, सरकारी दफ्तर का, 2014 में जो काम वहाँ रुका, उसके बाद 1 इंच आगे वो काम गया नहीं। जो यहाँ लोग बार बार ये मांग करते आए कि मुगल रोड के जरिए एक टनल बनाइए ताकि हमें साल के 12 महीने कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए, उस टनल पे भी इन 10 सालों में कोई काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ जो बेरोजगार नौजवान हैं, इनसे मैं पूछता हूँ पिछले 6-8 साल में मेंढर में क्या कोई नया कारखाना खुला? मेंढर में क्या कोई नई फैक्ट्री आई? मेंढर में यहाँ कोई बेरोजगारी को कम करने का जरा सा भी इन्होंने कोई कोशिश की? हमारे दौरे हुकूमत में इन दूर दराज इलाकों में डीजी साहब आया करते थे इसी हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीकॉप्टर उनका उतरता था, वहाँ कैंप लगती थी, वहाँ अगर छाती और कद बराबर तो डीजी साहब मौके पे ऑर्डर पे दस्तखत करके वहीं पे लड़कों को पुलिस में दाखिल किया करते थे। मैं पूछता हूँ होम मिनिस्टर साहब से, सारी फौज तो आपके पास है, के पुलिस भी आपके पास, सीआरपी भी आपके पास, बीएसएफ भी आपके पास, आईटीबीपी भी आपके पास, एसएसबी भी आपके पास। खुदारा मुझे बताइए ना, आप यहाँ मेंढर में आपने बच्चों के लिए कोई स्पेशल भर्ती का सिलसिला रखा जिसके तहत मेरे नौजवान यहाँ किसी कोई मुलाजमत हासिल करने में जो है कामयाब हों? नहीं। कोई पावर का आपने कोई नया प्रोजेक्ट इन दरियाओं पे बनाया? जो हमने डीपीआर तैयार किए उनको आपने डब्बे में बंद रखे। हर लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ लोगों को तंग करने के अलावा और कुछ नहीं मिला। कहते हैं, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि यहाँ आतंकवाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैलाया। पहले तो मेरी समझ में नहीं आता ये बीजेपी वाले अलग अलग जबान में बात क्यों करते हैं। बाकी मुल्क में जब इनको तकरीर करनी होती है तो आतंकवाद, मिलिटेंसी, टेरर, इन चीजों के लिए ये पाकिस्तान को कसूरवार ठहराते हैं। जब जम्मू कश्मीर में आते हैं तो पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं होता। जम्मू कश्मीर में ये कहते हैं ये 3 खानदान जो है ये मिलिटेंसी के लिए कसूरवार हैं। 1 मिनट के लिए अगर होम मिनिस्टर साहब ये मानते हैं
کہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی ہمارا قصور ہے، میرا ہے، جاوید رانا صاحب کا ہے، میاں صاحب کا ہے، ہماری بہن پروین کا ہے، باقی ساتھیوں کا ہے، تو خدا را پھر پاکستان سے آپ بات کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اگر پاکستان ملیٹنسی کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، اگر ملیٹنسی کے لیے ذمہ دار یہ 2 سیاسی تنظیمیں یا یہ 3 خاندان ہیں، تو آپ نے پاکستان کے ساتھ بات چیت کا رستہ بند کیوں کیا؟ آپ نے پاکستان کے ساتھ جو ہمارے رستے کھل گئے تھے، جو ہم لوگوں کا آنا جانا رہا تھا، آپ نے اس کو بند کیوں کیا؟ کہیں نہ کہیں آپ کے کہنے اور آپ کے کرنے میں فرق ہے، اور وہ فرق سمجھ نہیں آتا۔ اب یہاں لوگوں کو ڈرانے کے لیے وہ ہمارے منشور کے حوالے سے کہیں گے کہ ہم لوگ نیشنل کانفرنس والے، کانگریس والے، ہم آپ کے ریزرویشن کے خلاف ہیں۔ ارے جناب، ریزرویشن یہاں پہ خاص کر میرے جو پہاڑی بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کے ریزرویشن کے لیے سب سے پہلے اگر یہاں سے چٹھی گئی، اس چٹھی پہ جناب فاروق عبداللہ صاحب کا دستخط تھا اور کسی اور کا تھا نہیں۔ یہ ہم لوگ تھے جنہوں نے اپنی حکومت میں 2014 سے پہلے پہاڑی ریزرویشن کا سلسلہ کھولا۔ اسی چیز کو نقل کرتے ہوئے مرکز نے جو ہے اس چیز کو آگے لیا۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں نا جو آپ کے ریزرویشن کی چیز کا جو آپ کا حق ہے اس میں ٹانگ اڑائیں گے یا اس میں آپ کو تنگ کریں گے۔ الٹا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ریزرویشن کا فائدہ آپ لوگوں کو ملنا چاہیے۔ ان بی جے پی والوں نے اس ریزرویشن کا فائدہ ان لوگوں کو دیا ہے جو شاید ہی زندگی میں کبھی جموں شہر سے باہر آئے ہوں۔ اس لیے آج لسٹیں نہیں نکل رہی ہیں۔ آج جب سے آپ کو ریزرویشن کا فائدہ ملا ہے، اس کے بعد بتائیے نا کوئی ریکروٹمنٹ کا لسٹ نکلا؟ ایک بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر الیکشن سے پہلے انہوں نے ریکروٹمنٹ کی کوئی لسٹ نکالی تو ان کا سارا جھوٹ آپ کے سامنے بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں نہ مینڈر کا کوئی ہوگا، نہ پنچ کا کوئی ہوگا، نہ سرن کوٹ کا کوئی ہوگا، نہ رجوری کا کوئی ہوگا، نہ دھرال کا کوئی ہوگا، نہ کالا کوٹ کا کوئی ہوگا۔ اس میں اکثر بیشتر جو لوگ اس ریزرویشن کا فائدہ لیں گے وہ وہی لوگ ہیں جناب جن کے بچے جو ہیں جموں کے اسکولوں میں پڑھے، جنہوں نے جموں شہر کے باہر کوئی علاقہ دیکھا نہیں۔ اور آپ لوگ جن کو واقعی اس ریزرویشن کا فائدہ ملنا چاہیے تھا، آپ ویسے کے ویسے ہی رہ جاؤ گے۔ اس لیے ان کے جھوٹ میں مت پڑیے، ان کے جھانسے میں مت پڑیے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج صبح تک آپ کو یہ کہتے رہے کہ میاں الطاف صاحب اس پروگرام میں نہیں آئیں گے۔ کہہ رہے تھے نا، جگہ جگہ انہوں نے، کیوں ان کو جھوٹ کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں بیچنے کے لیے نا، تو ہمارے جلسے کو ناکامیاب کرنے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ یہ افواہ پھیلائی جناب نیشنل کانفرنس کے پروگرام میں میاں الطاف صاحب آئیں گے نہیں کیونکہ وہ مینڈر آ کے یہاں پہ ووٹ مانگنا نہیں چاہتے۔ چلیے نا، آپ کے سامنے جھوٹ کون بول رہا تھا، سچ کون بول رہا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح میں آپ سے کہتا ہوں، کل جب تقریر ہوگی اس میں جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے دیا کیا؟ آج دیکھیے بجلی کا حال، دیکھیے 8-8 10-10 12-12 گھنٹے بجلی کی کٹ اور بجلی کا بل آسمان میں۔ پوچھئے ہوم منسٹر صاحب سے کیا خطا تھی آپ کی، جہاں ہمارے دور حکومت میں بجلی کا بل 250 300 350 روپے، آج بجلی فیس دیہات کے علاقوں میں 1650 روپے سے کم مہینے کا بل آپ کے گھر نہیں پہنچتا۔ روزگار کے متعلق میں نے بات کی، ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئی تو پہلے دنوں کے اندر ہم 1 لاکھ سرکاری نوکری لگانے کا کام کریں گے۔ بجلی کے متعلق ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہماری حکومت آئی تو ہم آپ کو مہینے کے 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنا شروع کریں گے تاکہ بجلی کے بل کا جو آپ کے اوپر دباؤ ہے وہ کم ہو۔ مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، جب وزیر اعظم صاحب نے گیس کے چولہے بانٹے تھے، کہا تھا یہ گیس کا چولہا لے لو اور اس کو استعمال کرو گھر میں کھانا بنانے کے لیے، کیونکہ آپ لکڑی جلاتے ہو اس سے آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، آپ گوبر جلاتے ہو اس سے آپ کی صحت پہ اثر پڑتا ہے، یہ گیس کا چولہا جلاؤ اور اس سے کھانا بناؤ۔ لیکن وزیر اعظم صاحب اس وقت یہ بتانا بھول گئے تھے کہ گیس کا چولہا جلانے کے لیے گیس کا سلنڈر بھی خریدنا پڑتا ہے اور ہر مہینے گیس کے سلنڈر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عام طور پہ ایسے گھر ہیں جو اس گیس کے چولہے کو جلانے کے قابل ہی نہیں، انہوں نے اس گیس کے چولہے پہ کپڑا چڑھا کے اس کو سجاوٹ کے طور پہ استعمال کیا۔
کھانا پکانے کے لیے نہیں. ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ چولہا انہوں نے دیا ہوگا، جلانے کے قابل آپ کو رکھا نہیں. ہم سال میں آپ کو 12 گیس کے سلنڈر مفت دیں گے تاکہ وہ چولہا جو ہے دوبارہ جلے. لیکن اس چولہے کا کیا فائدہ نا جس چولہے پہ کچھ پکانے کے لیے نہ ہو. اور یہی میں پھر ہوم منسٹر صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا قصور تھا لوگوں کو یہاں کہ آپ نے راشن کارڈ میں سے سارا سامان نکالا؟ ہمارے دور حکومت میں اسی راشن ڈپو کے تحت مٹی کا تیل آپ کو فراہم ہوتا تھا، اسی راشن ڈپو کے تحت چینی آپ کو ملتی تھی، اسی راشن ڈپو کے تحت اسکیل کے متعلق اسکیل کے حساب سے آپ کو راشن ملتا تھا. آج اس راشن ڈپو سے نہ آپ کو مٹی کا تیل ملتا ہے، نہ آپ کو چینی ملتی ہے، اور راشن کا اسکیل اتار کے انہوں نے 3.5-5 کلو مہینے کا کیا ہے، جس پہ کسی کا گزارا ہی نہیں ہوتا. اور ہم وعدہ بند ہیں کہ ہماری حکومت آئی تو ایک تو ہم دوبارہ آپ کو مٹی کا تیل اور یہ چینی فراہم کرنا شروع کریں گے، اور راشن کا اسکیل بھی بڑھائیں گے تاکہ آپ لوگوں کا گزارا ہو. فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت ان جنگلوں پہ پہلا حق ہمارے گجر بکروال بھائیوں کا تھا. اس حق سے آپ لوگوں کو محروم رکھا گیا. ہم نے اپنے منشور میں وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری حکومت آئی تو فارسٹ رائٹ ایکٹ کے تحت ان جنگلوں پہ پہلا حق آپ کا ہوگا، پھر کسی اور کا. اسی طرح ہمارے دریاؤں پہ ریت نکالنے کے لیے، پتھر نکالنے کے لیے یہ ہم نکالتے تھے، اس کا حق ہمارا ہوتا تھا. ان لوگوں نے باہر سے لوگ لائے اور یہ ٹھیکے ان کو دیے. انشاءاللہ ہمارے منشور میں ہم اس بات پہ وعدہ بند ہیں کہ جہاں جہاں بڑا پروجیکٹ بنے گا، چاہے وہ بجلی کو لے کے ہو، سڑک کو لے کے ہو، ٹنل کو لے کے ہو، چاہے وہ دریا سے ریت یا پتھر نکالنے کی بات ہو، جہاں پہ بھی یہ پروجیکٹ بنیں گے وہاں پہ روزگار کا پہلا حق ہمارے نوجوانوں کو ہوگا، پھر کسی اور کو ہوگا. لیکن ان سب چیزوں کو ممکن بنانے کے لیے آپ کو ایک بات کا خیال ضرور رکھنا پڑے گا کہ آپ کے ووٹ تقسیم نہیں ہونے چاہیے. اب یہ بی جے پی والے آئیں گے اور آپ سے ووٹ مانگیں گے. میں تو پہلے اس بی جے پی کا جو امیدوار ہے اس سے پوچھتا ہوں نا، آپ کی سیاست کیوں اتنی بدل جاتی ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا نا، آپ ایک دن اس سائڈ ہو تو دوسرے دن دوسرے سائڈ. مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے جب 1 سال پہلے 370 کو لے کے معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا. سپریم کورٹ کے سامنے 370 ہٹانے کے خلاف مظفر بیگ صاحب کے ساتھ یہی بی جے پی کا امیدوار کھڑے ہو کے اس وقت سپریم کورٹ کو لیکچر کر رہا تھا. 1 سال پہلے وہ 370 کو بچانا چاہتا تھا. آج وہ اس تنظیم کے ساتھ الیکشن لڑ رہا ہے جس نے 370 ہٹا دیا اور کہا یہ کبھی واپس نہیں آئے گا. تو مجھے بتائیے نا امیدوار صاحب، آپ کا یہ روپ صحیح ہے یا آپ کا وہ روپ صحیح ہے؟ کیونکہ دونوں صحیح ہو نہیں سکتے. 1 سال پہلے آپ ایک بات کر رہے تھے، آج آپ ایک بات کر رہے ہو. لیکن میں ایک اور آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، جو بی جے پی کے امیدوار ہیں، مجھے بتائیے نا اب اس جماعت میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو بی جے پی کے بڑے بڑے لیڈر ہیں یہ آپ کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ آزادی کے بعد پہلی ایسی حکومت ہے جہاں مرکز کی سرکار میں 14% اس ملک کی جو آبادی مسلمانوں کی ہے اس میں ایک بھی منسٹر نہیں ہے، ایک بھی نہیں. جن مسلمانوں سے یہ آج ووٹ مانگنے آئیں گے، جن مسلمانوں سے آج یہ ہوم منسٹر صاحب ووٹ مانگنے آئیں گے، ان سے پوچھئے کیا ہمارا حق نہیں تھا کہ ہمارا بھی نمائندہ کہیں مرکز کی حکومت میں ہو، جہاں 2% آبادی سرداروں کی جو ہے ان کا نمائندہ ہے. ہمارا 14% آبادی جو ہے، کیا ہمارا نمائندہ کا کوئی حق نہیں؟ کیا 140 کروڑ مسلمانوں میں آپ کو ایک بھی مسلمان ایسا نظر نہیں آیا جو یہاں منسٹر بننے کے قابل ہو؟ اور کیا یہی بی جے پی کو ہم ووٹ دیں جو ہمارے مسجدوں پہ تالے لگائیں، جو ہمارے درسگاہوں پہ تالے لگائیں، جو ہمارے مدرسوں پہ تالے لگائیں، جو مسلمانوں کے دکانوں کو بلڈوزر چلائیں یو پی میں، جو ہمارے نماز پڑھتے ہوئے جمعہ کو نمازیوں کو لات سے نیچے گرائیں، جو ہماری بیٹیوں کو بچیوں کو کہیں کہ پہلے دوپٹہ اتارو
پھر جا کے کالج یا اسکول میں تعلیم حاصل کرو. کیا اس بی جے پی کے لیے یہ لوگ ووٹ مانگنے آئیں گے؟ کس منہ سے مانگیں گے نا؟ انہوں نے کیا ہی کیا ہمارے لیے کہ آپ لوگ اپنے ووٹ ان کے لیے جو ہے تقسیم کرو گے؟ اور یہی بات وہ پی ڈی پی والے کیا جھوٹ کہتے ہوئے وہ تھکتے نہیں ہیں. 2014 میں یہی پی ڈی پی والے تھے جنہوں نے اس وقت نیشنل کانفرنس کو ہرانے کے لیے ایک ہی نعرہ استعمال کیا, کہا بی جے پی کو روکنے کے لیے پی ڈی پی کو جتوانا ضروری ہے. اور 28 سیٹیں جموں کشمیر کے لوگوں نے اس وقت مفتی صاحب کے گود میں ڈالے. نتیجے نکلتے ہی مفتی محمد سید صاحب نے کیا کیا, وہ 28 کے 28 ایم ایل اے جو ہیں بی جے پی کی گود میں جا کے ڈال دیے. آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہو کہ کل کو اگر دوبارہ یہ پی ڈی پی والے جیتتے ہیں یہ جا کے بی جے پی کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے؟ نہیں. 2014 میں جیسے کیا وہ 2024 میں بھی کر سکتے ہیں. اس لیے آج میں آیا ہوں میاں صاحب کے ساتھ, اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ, آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے, آپ کو باخبر کرنے کے لیے کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. یہ لوگ مکمل کوشش کریں گے ہماری آواز کو دبانے کی, ہمیں تقسیم کرنے کی, ہمیں الگ کرنے کی. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم ایک ساتھ آئیں, کیونکہ جب ہم ایک ساتھ آتے ہیں نتیجہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. جب ہم ایک ساتھ آتے ہیں تو بھاری اکثریت سے میاں الطاف صاحب جیسے لیڈر جو ہیں وہ کامیاب ہو کے جاتے ہیں. ان کی کوشش رہے گی اور آپ مان کے چلیے یہ آپ کو تقسیم کریں گے. کون مسلمان, کون ہندو, کون کشمیر سے, کون جموں سے, کون گجر, کون پہاڑی, کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ سب ایک ساتھ آئیں. لیکن میں آپ سے معتبانہ اس بات کی گزارش کرنے آیا ہوں کہ مت ہو جائے, نہ ہو جائے الگ, مت دیجیے ان کے سازشوں کو کامیاب ہونے کا موقع. آپ لوگ مہربانی کر کے 25 تاریخ, اب زیادہ دن رہے نہیں, 3 دن رہ گئے کیمپین کو اور اس کے بعد 2 دن کے بعد ووٹ پڑیں گے, 5 دن رہ گئے کل. مہربانی کر کے میری ان باتوں پہ غور کریے. اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے, ان بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے مہربانی کریں حل کا بٹن جو نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا الائنس کا بٹن ہے اس کو دبا کے آپ جاوید رانا صاحب کو کامیاب کریں, بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے میاں الطاف صاحب کو یہاں سے کامیاب کیا. میں انہی باتوں پہ اب آپ سے